اللہ تعالیٰ عنہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال قائم کر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خاندان شہید کرا دیا، اپنے علی اصغر علی اکبر کو شہید کرا دیا، اور امت کے لیے سبق دے گیا کہ خاندان کٹ تو سکتا ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا، دب نہیں سکتا۔ بتا دیا کہ نانا کا یہ دین حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والا یہ دین یہی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے نقطہ توحید سکھایا کہ میں پورے خاندان کو قربان کر دوں گا، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکوں گا، غیر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کروں گا۔ میں نے لا الہ کا یہی مطلب سمجھا ہے۔ اگر الہ وہی معبود برحق ہے تو اس کے سامنے کسی کے اختیارات کو نہیں مانا جائے گا۔ الہی وہی ہے، وہی تقدیر بناتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ چاہے تو نبی کے نواسے کو، علی کے فرزند کو، فاطمہ کے لخت جگر نور نظر کو، جنت کے شہزادے کو اس طرح بے آب و یار چھوڑ دے، اور دشمنوں کے بیچ میں لا کر وادی میں لا کر شہید کرا دے۔ سچ ہے اس کی یکتائی، اس کی وحدانیت۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ گواہی دے گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور لوگوں تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے، اپنے پیدا کرنے والے پر غور کر، اس نے تجھے کیسا خوبصورت اور حسین بنایا، مگر آج تو غیروں کے سامنے سجدہ کرتا پھرتا ہے۔ اپنی مجبوریوں پر اور معذوریوں پر غور کر اور اپنے رب کی طاقت کو پہچان لے۔ اپنی موت اور برائیوں پر غور کر اور اپنے رب کو پہچان لے۔ اپنی اولاد کی صورتوں کو دیکھ، آوازوں کو دیکھ، مزاجوں کو دیکھ، اختلافات کو دیکھ اور اپنے رب کو پہچان۔ اور مسلمانوں اپنے بچوں کی نشو و نما کو دیکھو، ان کی نمائش کو دیکھو، ان کے حرکات و سکنات کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ میاں بیوی کی آپسی محبت کو دیکھو اور اپنے رب کی پہچان کرو۔ فضا میں پرندوں کی پرواز کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ سمندر میں جہازوں کے چلنے کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ بادلوں کے چلنے کو دیکھو، بادلوں کے بننے کو دیکھو اور کرۂ ارض پھیلنے کا نظام بھی دیکھ کر اللہ کی طاقت کو پہچانو۔ ہر قسم کی زمین پر بارشوں کے برسنے کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ وہ تو وہ ہے وقت کا نبی بھی ہو، وقت کا بادشاہ بھی بنا دے، اور وہ تو وہ ہے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، وقت کا طاقتور کیوں نہ ہو، جب نافرمانی پر اتر آئے مہلت دیتے دیتے۔ اللہ رب العالمین کی طاقت تو یہ ہے لمبا زمانہ گزر جاتا ہے مگر جب پکڑ کرنے پر آتا ہے بدلہ لینے کے لیے مچھر کو بھیج کر بدلہ لینا جانتا ہے، بدلہ دے کر لے کر دکھا دیتا ہے۔ ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول فرمایا اور
پھر ظالمین پر، حاسدین پر، دشمنان حسین پر ایسا وار کیا اور ان کو ایسی سزا دی، ان کا ایسا حشر کیا. ہاں، حضرت عبد الجبار بن وائل یا حضرت علقمہ بن وائل کہتے ہیں جو کچھ وہاں کربلا میں ہوا تھا میں اس موقع پر وہاں موجود تھا. میں نے ایک آدمی کو دیکھا اور میں نے کھڑے ہو کر ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں ہیں. لوگوں نے کہا بتلایا ہیں ضرور ہے. اس آدمی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخی کے انداز میں کہا آپ کو جہنم کی بشارت ہو. ہائے ہائے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے دو بشارتیں حاصل ہیں. ایک تو میرے رب کریم کی کہ وہ نہایت مہربان ہے، تمام عالم کا پروردگار ہے. میں جہاں جا رہا ہوں شہید ہو کر جہاں جاؤں گا وہاں میرا رب رحمان مجھے موجود ملے گا. دوسرے وہاں نبی ہوں گے جو سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی. لوگوں نے اس شخص سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابن جویریہ یا ابن جویزہ ہوں. ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی اے اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جہنم میں ڈال دے. چنانچہ اس کی سواری زور سے بد کی جس کی وجہ سے وہ سواری سے نیچے اس طرح گرا. اس کا پاؤں رکاب میں تھا، اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گیا. سواری تیزی سے بھاگتی چلی گئی، اس کا جسم اور سر زمین پر گھسٹتا رہا جس سے اس کے جسم کے ٹکڑے گرتے رہے. اللہ کی قسم آخر میں صرف اس کی ٹانگ اٹکی کی اٹکی رہ گئی. اسی قسم کا ایک اور واقعہ حضرت اعمش رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پر پاخانہ کرنے کی گستاخی کی تو اس سے اس کے گھر والوں میں پاگل پن، کوڑ اور خارش کی وجہ سے کھال سفید ہو جانے کی بیماریاں پیدا ہو گئی. سارے گھر والے فقیر ہو گئے. عبید اللہ ابن زیاد کا دربان بیان کرتا ہے جب عبید اللہ ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے آیا تو میں اس کے پیچھے محل میں داخل ہوا. میں نے دیکھا محل میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی جو اس کے چہرے کی طرف بڑھی. اس نے فوراً اپنی آستین اپنے چہرے کے سامنے کر لی اور مجھ سے پوچھا تم نے بھی آگ کا یہ شعلہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو میں نے جواب دیا، میں نے ہاں کہہ دیا. تو اس نے کہا اس بات کو چھپا کر رکھنا، کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کرنا. اسی طرح حضرت زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عبد الملک نے مجھ سے کہا اگر آپ مجھے یہ بتا دیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کون سی نشانی پائی گئی تو پھر آپ واقعی بہت بڑے عالم ہیں. میں نے کہا اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنگری اٹھائی جاتی تھی اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا. حضرت زہری کہتے ہیں عبد الملک نے مجھ سے کہا اگر آپ مجھے یہ بتا دیں حضرت امام حسین کی شہادت کے دن کون سی نشانی پائی گئی تو پھر آپ واقعی بہت بڑے عالم ہیں. میں نے کہا اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکری اٹھائی جاتی تھی اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا. عبد الملک یہ سن کر کہنے لگے اس بات کو روایت کرنے میں آپ اور میں اور دونوں کے برابر ہیں، یعنی جیسا آپ کو معلوم ہے مجھے بھی یہ بات معلوم ہے. اسی طرح ایک تابعی کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو اسی وقت سورج کو اتنا زیادہ گرہن لگا کہ عین دوپہر کے وقت ستارے نظر آنے لگے اور ہم لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ قیامت آ گئی ہے.
حضرت حسین رضی اللہ عنہ پانی پی رہے تھے، ایک آدمی نے انہیں تیر مارا جس سے اس کے دونوں جبڑے کٹ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ رب العالمین تجھے کبھی سیراب نہ کرے، تیری پیاس نہ بجھے۔ چنانچہ اس بددعا کے بعد وہ شخص پانی پیتا تھا لیکن اس کی پیاس نہ بجھتی تھی۔ آخر کار اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ کہتے میری دادی نے مجھے بتایا ایک قبیلہ کے دو آدمی حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک کی شرمگاہ اتنی لمبی ہو گئی تھی وہ اسے لپیٹا کرتا تھا اور لپیٹ کر چلا کرتا تھا، دوسرے کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی مشک کو منہ کے لگا کر سارے کا سارا پانی پی جایا کرتا تھا۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ان دونوں میں سے ایک کا بیٹا دیکھا جو بالکل پاگل نظر آ رہا تھا۔ حضرت ام حکیم کہتی ہیں جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس دن میں کم عمر کی لڑکی تھی، تو کئی دن تک آسمان خون کی طرح سرخ رہا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں جس دن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس دن شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگو توجہ کرو، یہ سننے کی بات نہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہم مناتے ضرور ہیں، کاش کہ ہم فکر کرتے کہ ہمارا بھی خون راہ خدا میں بہا دیا جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شیشی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ پھر ہم نے دیکھا تو واقعی ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن شہید ہوئے تھے۔ ذرا غور کریں مسلمانوں، یہ سکھلا گئے دنیا والوں کو اور بتلا گئے کہ راہ خدا میں جان دینی پڑے تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، اگر خاندان کو شہید کرانا پڑے تو اس سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ راہ خدا میں ہمارا ایک ایک بال اگر آج شہید ہو جاتا ہے، ہم دین متین پر قربانی دیتے ہیں، تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اس لیے ہم سوچیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت دے کر اپنے گھرانے کو شہید کرا کر یہ ثابت کر دیا کہ اگر یزید اور اس کے غلط نظام کو سیدنا امام حسین ابن علی نے نہیں مانا اور یقیناً نہیں مانا تو اس سے روز روشن کی طرح یہ واضح ہو گیا اگر خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور کو بھی حضرت علی اور سیدنا حسن اور حسین کے دور کو دیکھا جائے اور دور یزید کی طرح ان کو سمجھے تو گردنیں کٹا دیتے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں ذرا سوچیں، آج ہم حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں، حسینیت زندہ باد کا نعرہ دیتے ہیں، خلافت راشدہ زندہ باد کے نعرے کو دوبالا کرتے ہیں۔ کبھی سوچیں اس نعرے کو زبانی ادا کرنے سے کیا اس کا حق ادا کر بھی رہے ہیں؟ نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی،
جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، یزید کو اور یزیدیت کو آج دشمنوں میں شمار کیا جانا یہ واضح بات ہے، جس نے خاندان نبوت کو مٹانے کے لیے یہ کوششیں کیوں ہوں، ابن زیاد نے یہ ظلم و زیادتیاں کیوں ہوں، ذرا سوچے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن پکڑ کر اگر پوچھ لے کہ تو نے خاندان نبوت کو مٹانے کے لیے یہ ظلم کیے، یہ زیادتیاں کی، تو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے میں یہ بھی واضح کرتا چلوں، نہ ہم یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور نہ ہم اس کو لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہمارا علماء اہل سنت والجماعت کا، علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم اس پر اپنی آواز کو، اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ یزیدیت بھی زندہ ہے قیامت تک اور حسینیت بھی زندہ ہے۔ ظلم کرنے والے یزید کی لائن میں جائیں گے اور ظلم سہنے والے حسین ابن علی کی لائن میں جائیں گے، حسین ابن علی کی سب میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم کو بھی دین متین، دین اسلام کی قدر نصیب فرمائے، اپنے اکابرین، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے راہ خدا میں جہاں جیسی ضرورت پڑے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے اس ماہ محرم کو قدر کا مہینہ بنائے، بخشش کا مہینہ بنائے، رحمتوں کا مہینہ بنائے۔ اللہ پاک بدعت اور خرافات سے ہر اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔